السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال اس طرح سے ہے کہ کون سی حدیث اتھینٹک ہے، یا دوسرے لفظوں میں کون سی حدیث صحیح ہے، اور پھر اس کی تصدیق کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے پتہ چلے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ عزیزان گرامی، یہ سوال ہے تو بڑا سادہ لیکن بہت مشکل ہے۔ اس کا بیان کرنا بھی اور سمجھنا بھی اور آگے سمجھانا بھی کچھ تھوڑا سا مشکل ہے۔ کوشش کریں گے آسانی کے ساتھ بات سمجھا دی جائے، کیونکہ یہ اصل تعلق ہے علماء کا۔ یہ اصطلاحات سے اس کا تعلق ہے۔ حدیث کو سمجھنے سے پہلے اصطلاحات کو سمجھنا ضروری ہے جو حدیث کے بارے میں وضع کی گئی ہیں۔ مصطلحات، ٹرمز اور کنڈیشنز ہوتے ہیں نا، بڑے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، اصول و ضوابط، حدیث بیان کرنے کے بارے میں جو محدثین کرام نے بیان کیے ہیں۔ جب تک وہ نہ سمجھا جائے انہیں، اتنی دیر تک بات یہ واضح نہیں ہوتی، آسان نہیں ہے۔ یہ بیان کریں گے لیکن ہو سکتا ہے یاد رہ جائیں، ہو سکتا ہے بھول جائیں، لیکن بار بار سننے سے انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ جیسے حدیث کی اصطلاحات ہیں، ایسے ہی جو حدیث کی کتابیں ہیں نا، ان کی بھی اصطلاحات ہیں۔ مثال کے طور پر سیاستہ بڑا مشہور نام ہے، سیاستہ یعنی 6 حدیث کی کتابیں جو اپنی صحت کی وجہ سے معروف اور مشہور ہیں۔ اور اس طرح ایک حدیث کی کتاب کا نام ہوتا ہے جامع، اور ایک کا نام ہوتا ہے سنن، اور ایک ہوتا ہے مسند، اور ایک ہوتا ہے مستخرج، اور ایک نام ہے مستدرک، اور ایک نام ہے اربعین۔ یہ اصطلاحات حدیث کی کتابوں کے بارے میں ہیں۔ بین ہی اس طرح حدیث کے متعلق اصطلاحات ہیں۔ پہلے تو آپ یہ سماعت فرمائیں کہ یہ بات سمجھیں کہ حدیث تو ویسے عام بات کو کہتے ہیں، لیکن جس وقت حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے تو تمام دنیا کے لوگوں کی ساری باتیں ایک طرف رکھ کر، ان کو ترک کر کے، صرف سرور کائنات، فخر موجودات، تاجدار ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، آپ کے عمل کو اور آپ کی اجازت کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ جب حدیث کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد کسی بھی کی، چھوٹے بڑے کی حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کا تعلق ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، اور آپ کا فرمان قولی حدیث کہلاتا ہے، اور آپ کا عمل کرنا یہ فعلی حدیث کہلاتا ہے، اور آپ کی اجازت دینا یعنی کوئی کام آپ کے سامنے ہوا ہے، آپ نے خاموشی اختیار کر لی ہے اور گویا آپ کی رضامندی آ گئی ہے، اس کو تقریری حدیث کہا جاتا ہے۔ تو آئیے آپ کے سوال کو سمجھنے کے لیے جواب یہ ہے کہ حدیث کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، کئی حصوں میں کریں گے، لیکن پہلا نمبر یہ ہے کہ حدیث مرفوع ہے یا موقوف ہے۔ دوسرا حصہ ہوگا کہ احاد ہے یا متواتر ہے۔ تیسرا حصہ ہوگا مقبول حدیث جو ہے وہ حدیث مقبول ہے یا غیر مقبول ہے۔ پر اس کے بعد آئے گا کہ وہ جو مقبول ہے اس میں حسن ہے اور صحیح ہے۔ تو بڑی ایک یعنی کتنی سیڑھیاں چڑھنا پڑے گی آپ کو۔ تو سمجھنے کے لیے مختصر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ قولی ہو، فعلی ہو یا آپ کا تقریر ہو، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کون سی حدیث مرفوع اور موقوف ہے۔ یا تو مرفوع ہوگی یا موقوف ہوگی۔ مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس حدیث میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بیان کرے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو مرفوع کہتے ہیں۔ اور موقوف حدیث ہوتی ہے وہ جس حدیث میں صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لے، نام لیے بغیر حدیث بیان کر دے یا اپنے خیال کا ہی اظہار کر دے، اس کو موقوف کہتے ہیں، جو ہمارا آج کا سوال نہیں ہے۔ احاد کس حدیث کو کہتے ہیں؟ پہلے متواتر سن لے، جس حدیث کے راوی جو ہے وہ ہر زمانے میں اتنے ہوں کہ ان کا جھوٹ پر اکٹھے ہونا ناممکن ہو، وہ متواتر کہلاتی ہے۔ اتنے راوی ہیں بیان کرنے والے ہر زمانے میں، امام بخاری سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک
صحابہ کرام تابعین تبع تابعین جتنے بھی لوگ ہیں وہ میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اور ایک ایک نہیں بلکہ اتنے زیادہ ہوں کہ ان سب کو ملا کر یہ کہنا ہی مشکل ہو جائے کہ اب تو یہ جھوٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کہ اس کے شائبہ اور شک بھی نہیں آتا۔ اور احاد احادیث وہ ہوتی ہیں جس حدیث کے راوی تعداد میں متواتر حدیث سے کے راویوں سے کم ہوں تعداد کے لحاظ سے، اس کو احاد حدیث کہتے ہیں۔ اس کی الگ قسمیں ہیں، لیکن آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو تیسری قسم ہے سمجھنے کے لیے جو بیان کی جاتی ہے وہ ہے مقبول اور غیر مقبول۔ مقبول وہ حدیث ہے جس حدیث کے راویوں کی دیانت اور سچائی تسلیم ہو، کوئی ان کے اوپر تان نہ ہو، اس کو مقبول حدیث کہتے ہیں۔ اور غیر مقبول حدیث وہ ہوتی ہے جس کے راویوں کی دیانت اور سچائی مشتبہ ہو جائے، وہ غیر مقبول کہلائے گی۔ اب ہم دیکھیں مقبول کی کتنی قسمیں ہیں۔ مقبول حدیث کی قسمیں ہیں دو، ایک حدیث ہے حسن اور ایک ہے صحیح۔ اب ہے آپ کے سوال کا جواب۔ صحیح حدیث کون سی ہے؟ جس حدیث کے راوی ثقہ ہوں، پرہیزگار ہوں، قابل اعتبار ہوں، قابل اعتبار حافظے کے مالک ہوں، اور اس کی سند بھی متصل ہو، منقطع نہ ہو، اس کو صحیح کہا جاتا ہے۔ پھر سن لیجیے آپ کے سوال کا جواب۔ صحیح حدیث کون سی ہے؟ جس حدیث کے راوی ثقہ ہوں، جس حدیث کے راوی پرہیزگار ہوں، جس کے حدیث کے راوی قابل اعتبار حافظے کے مالک ہوں، اور اس حدیث کی سند متصل ہو، منقطع نہ ہو، کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔ اور حسن حدیث وہ ہے جس حدیث کے راوی صحیح حدیث کے راویوں کی نسبت حافظے میں کم ہوں، باقی ساری شرطیں پوری ہوں۔ صحیح حدیث میں کیا شرطیں ہیں؟ راوی ثقہ ہو، پرہیزگار ہو، قابل اعتبار حافظے کا مالک ہو، اور سند متصل ہو۔ یہاں حسن میں یہ ہے کہ اس کا حافظہ ان راویوں کی نسبت تھوڑا سا کم حافظے کے راوی ہوں، ان کا حافظہ اتنا زیادہ قوی نہ ہو جتنا کہ صحیح حدیث کے راویوں کا قوی اور مضبوط ہے۔ تو صحیح حدیث کو پرکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس کے 7 درجے بنائے ہیں محدثین کرام نے۔ پہلا درجہ تو وہ ہے، وہ حدیث صحیح قرار دی جائے گی، اور شرح صدر کے ساتھ آپ اس کو صحیح مان لیجیے، جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہو، اس کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا درجہ یہ ہے جسے صرف امام بخاری نے روایت کیا ہو۔ تیسرا درجہ صحیح حدیث کا یہ ہے جسے صرف امام مسلم نے روایت کیا ہو۔ چوتھا درجہ صحیح حدیث کا یہ ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط کے مطابق کسی دوسرے محدث نے روایت کیا ہو۔ پانچواں درجہ یہ ہے جسے صرف امام بخاری رحمہ اللہ کی شرائط کے مطابق کسی دوسرے محدث نے روایت کیا ہو۔ چھٹا درجہ اس کا یہ ہے جسے صرف مسلم کی شرائط کے مطابق کسی دوسرے محدث نے بیان کیا ہو۔ اور ساتواں درجہ یہ ہے صحیح حدیث کا جسے بخاری اور مسلم کے علاوہ دوسرے محدثین نے صحیح سمجھا ہو۔ یہ آسان ترین انداز میں نے اپنانے کی کوشش کی ہے تاکہ بات عامت الناس کے لیے بھی آسان ہو جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے بات واضح ہو گئی ہوگی کہ حدیث صحیح کون سی ہوتی ہے اور اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، کیسے ڈھونڈیں ہم۔ تو بڑا آسان طریقہ محدثین نے محنت کر لی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ فلاں حدیث اتھینٹک ہے تو اس کے لیے شرطیں مقرر کی گئی ہیں، اور وہ شرطیں بیان کرنے والے کون ہیں؟ ائمہ محدثین، اور ان کے امام کون ہیں؟ امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ تعالی۔ تو اس لیے آپ یہ بات سمجھیں کہ صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس حدیث کے راوی ثقہ ہوں، یعنی قابل اعتماد ہوں، پرہیزگار بھی ہوں، اور قابل اعتبار حافظے کے مالک بھی ہوں، اور اس حدیث کی سند بھی متصل ہو، لہٰذا اس حدیث کو صحیح سمجھا جائے گا۔ اور اگر آپ اس کے درجے دیکھنے چاہیں تو وہ درجوں کے اندر وہ بیان کر دیے گئے ہیں 7 درجے۔ امام بخاری اور مسلم اکٹھے ہوں، امام بخاری تنہا ہوں، امام مسلم تنہا ہوں، یا ان کی شرائط کے مطابق دوسرے محدثین دونوں کی شرطوں کے مطابق بیان کریں، یا اس کے بعد یہ ہے کہ پھر صرف دوسرے محدثین جو ہیں وہ بیان کریں امام بخاری کی شرائط کے مطابق، یا اس کے علاوہ یہ ہے کہ امام مسلم کی شرائط کے مطابق بیان کریں، یا یہ ہے کہ جو امام بخاری اور امام مسلم نے جو شرائط بیان کی ہیں ان کے علاوہ دوسرے محدثین اپنی طرف سے محنت کر کے اگر کسی حدیث کو صحیح ثابت کر دیتے ہیں تو وہ حدیث صحیح رہے گی۔ واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔